بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر بے شمار نعمتیں کی ہیں، بے شمار احسانات فرمائے ہیں۔ ان احسانات میں سے، ان نعمتوں میں سے ایک بہت ہی بڑی نعمت اور احسان وہ قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن مجید کی نعمت ہے جو اللہ جل شانہ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جو اللہ جل شانہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ ان کے ذریعے پھر آگے صحابہ سے ہوتے ہوئے یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت ہی بڑی عطا ہے۔ تو اب ہمارے اوپر کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے قرآن کے ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ ان حقوق میں سے ایک بڑا حق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو عطا کی اس میں سے خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ طور پر یا اعلانیہ طور پر، تو وہ اس بات کی امید رکھتے ہیں کیونکہ جو وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ان کو کبھی خسارہ نہیں دے، کبھی نقصان نہیں دے گی۔ اب یہاں پر اللہ جل شانہ سب سے پہلے اپنے پاک کلام کی تلاوت کو ذکر فرمایا۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت فرماتے ہیں، کرتے ہیں، تو وہ خسارے کی تجارت نہیں کرتے، یعنی وہ ایسے کام میں لگے ہوئے ہیں جس میں کوئی نقصان ہے نہیں۔ جو بندہ اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ کے پاک کلام کو پڑھ رہا ہے، وہ ایسے کام میں لگا ہوا ہے جس میں خسارہ ہے ہی، نقصان ہے ہی نہیں، ایسے کام میں لگا ہوا ہے۔ اب دنیا کے کام دیکھیں، وہ شمار کام ہے، انسان کام کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، کوئی روزگار شروع کرتا ہے، کوئی دکان بناتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے۔ دنیا کے ہر کام کے اندر خسارہ موجود ہوتا ہے، خسارہ نقصان کا آپشن ہوتا ہے۔ انسان کو نقصان پہنچے گا، شاید نقصان پہنچ جائے، شاید نقصان ہو جائے اس میں، لیکن قرآن ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا کام ہے جس کے پڑھنے والے کو خسارہ نقصان ہے ہی نہیں۔ اور دوسری بات کہ ہم دیکھ دنیا کے اندر بہترین لوگ کون ہیں، سب سے بہتر لوگ کون ہیں، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی پیاری حدیث شریف بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین کون ہے؟ جو پیسہ کمانے والا ہے؟ نہیں، جو بڑے بڑی گھر بنانے والا ہے، جو بڑی بڑی گاڑیوں پہ سفر کرنے والا ہے، اچھے اچھے کھانے کھانے والا ہے، اچھے اچھے کپڑے لباس پہننے والا ہے، برانڈ چیزیں استعمال کرنے والا، وہ بہتر ہے؟ نہیں، وہ بہتر نہیں ہے، بلکہ بہتر ہوا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن شریف سیکھ رہا ہے، جو سیکھتا ہے اور اوروں کو سکھاتا ہے، وہ تم میں سے بہترین ہے، وہ تم میں سے سب سے بہتر وہ آدمی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بہتر کس کو فرمایا؟ قرآن شریف کے سیکھنے والے کو اور سکھانے والے کو اللہ کے نبی نے سب سے بہتر فرمایا ہے۔ اب ہم خود فیصلہ کریں، اگر ہم بہترین لوگوں میں اپنا شمار کرنا چاہتے ہیں، بہترین لوگوں میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہترین لوگ ہمارا شمار ہو جائے، اس لیے ہم یہ کام کریں کہ ہم اللہ کے قرآن کو سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں۔ ہم اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق ہم بہترین لوگوں میں شمار ہو جائیں گے۔ اور قرآن کی جو تلاوت ہے اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑے ایسی فضیلتیں ہیں، بے شمار ایسی فضیلتوں میں حدیث وارد ہوئی ہیں۔ تو ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس آدمی نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا، فلہ بہ حسنۃ، تو اس کے لیے اس ایک حرف کے پڑھنے کی وجہ سے ایک نیکی ہے، اور والحسنۃ عشر امثالھا، کہ اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اب یہاں پہ اللہ کے پاک کلام کا ایک حرف پڑھنا، ایک حرف الف لام میم، ایک حرف نہیں ہے جیسے دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ الف لام میم، الف الگ، میم الگ، لام الگ اور میم الگ حرف ہیں۔ ایک الف لام میم پڑھنے پہ 30 نیکی ہیں، اور ایسے ایک حرف جو پڑھتا ہے تو اس کو ایک نیکی ملتی ہے۔ اور اللہ کی پھر حدیث میں دیکھیں کہ اللہ بھی ہم پہ کتنا کریم ہے، کتنا شفیق ہے کہ ہم ایک حرف پڑھ رہے ہیں، ہمیں ایک نیکی ملتی ہے، اور اس ایک نیکی کو اللہ جل شانہ 10 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حدیث میں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ہمارے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا تو ہم اس کو 10 گنا بڑھا دیں گے۔ قرآن مجید کے ایک حرف پڑھنا 10 نیکی اجر ثواب ملتا ہے۔ اور بندہ
اگر ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرے پھر کیا ہوگا؟ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کا ایک گناہ لکھا جاتا ہے، لیکن جب بندہ اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کرتا ہے تو ایک نیکی وہ 10 نیکی کے برابر ہوتی ہے۔ تو کتنی پیاری حدیث ہے، ہم حدیث کی تلاوت کو کریں۔ ایک اور دیکھو، ہم دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، دنیا میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کا کام لگنے سے ہمارے دل میں غفلت آ جاتی ہے، تو ہمارے اوپر غفلت آ جاتی ہے، تو اب اس غفلت کو نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہم دنیا کی غفلت غفلت کی وجہ سے ہمارے دل پر زنگ لگ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ان هذه القلوب تصعد كما يصعد الحديد واذا اصابه الماء، کہ یہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں جیسا کہ لویا زنگ آلود ہو جاتا ہے جب اس کو اذا اصابه الماء، جب اس کو پانی پہنچ جائے۔ کہ یعنی جس طرح ایک لوہا کتنا سخت چیز ہے، کتنی مضبوط چیز لوہا، اس کو بھی جب پانی پہنچتا ہے تو وہ بھی اس کو زنگ آلود ہو جاتا ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ اپنا کام نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی جو دل ہیں، جب اس دلوں پر غفلت چھا جاتی ہے، انسانوں کے گناہ بڑھ جاتے ہیں، ان گناہوں کے بڑھنے کی وجہ سے، انسانوں گناہ پہ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے اوپر سیاہ نقطہ لگتا رہتا ہے، جس سے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، بالکل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اب دل تو کالا سیاہ ہو، غفلت اوپر چڑھ گئی ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ جب غفلت آ گئی تو نہ ہمیں اس وجہ سے نماز کی طرف ہمارا دھیان جائے گا، نہ ہمارا دل نماز کی طرف کرے گا، نہ کسی اور نیک عمل کی طرف ہمارا دل کرے گا۔ تو ہم اس کے لیے کیا حال ہے؟ تو اس کا حل بھی اللہ کے نبی کے پاس صحابہ نے اپنے پیارے نبی سے پوچھا، صحابہ نے عرض کیا قیلا فما جلاؤھا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول ہمیں بتلائیے جب ہمارے دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے تو اس زنگ اتارنے کی کوئی صورت بتا دیجیے، کوئی حل بتائیں، ہمیں زنگ کو کیسے دل سے اتارے، کس طریقے سے زنگ ہمارے دل سے اترے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، بہت ہی پیارے بات، 2 لفظ فرمائے بہت ہی پیارے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی نے فرمایا کثرت تلاوت القرآن و ذکر اللہ، 2 باتیں، کہ ایک پہلی بات کہ قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کرنا، اس زیادہ کرنے کی وجہ سے تمہارے دلوں کو زنگ اتر جائے گا۔ دوسرا اللہ کا ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت، یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے دلوں پر جو دنیا کی محبت کا، دنیا کی چیزوں کا اور غفلت کی وجہ سے اور گناہوں کی وجہ سے جو انسان کے دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، انسان کا دل بالکل پردوں میں چھپ جاتا ہے، اس کو نیکی طرف دل نہیں کرتا، گناہ سے بچ نہیں سکتا اور نیکی طرف وہ جا نہیں سکتا۔ اس زنگ کو ختم کرنے کے لیے، اس کالے نقطوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں، کہ ایک بات کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کرے، دوسری بات اللہ کا ذکر کثرت کرے۔ اب یہ 2 بات اللہ کے نبی نے فرمائی۔ میرے محترم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل اللہ کی بارگاہ میں قرآن ہمارے حق میں سفارش کرے، تو اس کے لیے آج ہمارے پاس موقع ہے کہ آج دنیا کے اندر ہم رہتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، قرآن کا جو حق ہے وہ ادا کریں۔ اگر ہم نے دنیا کے اندر قرآن سے منہ پھیر لیا، قرآن کی طرف پیٹ کر، یعنی دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں کی، دنیا میں قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں، مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو سال سے جنہوں نے قرآن مجید تک ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف رمضان میں اور رمضان میں پڑھتے ہیں، باقی پورے سال قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ مطلب کتنی یہ معرومی والی بات ہے، ہو مسلمان اور قرآن سے منہ موڑ لے، قرآن سے دور ہو جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہمارے حق میں قرآن سفارش کرے، اس کے لیے آج ہمارے پاس موقع ہے۔ دنیا کے اندر ہم اگر قرآن کو یاد رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن کو پڑھیں، اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تو کل قیامت کے دن قرآن ہمارے حق میں سفارشی ہوگا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ دنیا کے اندر ہم رہتے ہوئے ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا اور قرآن کی تلاوت نہیں کی، تو کل قیامت کے دن قرآن ہمارے خلاف سفارشی ہوگا، ہمارے خلاف ہوگا۔ اور قرآن ایسا جگرالو ہے جس کی اللہ کی بارگاہ میں اپنی بات منوا کے رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ کل قیامت میں اللہ کے حق میں جس کی سفارش قبول کی جائے گی، جس کے خلاف سفارش کی اس کی قبول نہیں کی جائے گی، نہیں۔ قرآن ایسا جگرالو ہے کہ قیامت کے دن جس کے خلاف قرآن کھڑا ہو گیا تو اس کے بعد کام برباد ہو گیا۔ تو اس کے لیے چاہیے کہ آج ہمارے پاس وقت ہے، قرآن کا جو حق ہے ہم وہ حق ہم ادا کریں۔ اور قرآن کی تلاوت کرنی کیسے ہے؟ ہم نے اکثر لوگوں نے نادرہ پڑھا ہوتا ہے، تو نادرہ دیکھ کے پڑھنا ہے، آسان حل ہے، کوئی مشکل حل نہیں ہے۔ میں نے ترتیب نہ صبح سورۃ یاسین پڑھے، رات کے سونے سے پہلے سورۃ ملک پڑھ لے، یہ 2 ہو گئی۔
اس کے علاوہ قرآن کی ایک ٹائم پر مقرر کریں میں نے اس ٹائم کے اندر قرآن کی صرف ایک صفحہ پڑھنا ہے، 2 صفحے پڑھنا ہے، ایک پاؤ پڑھنا ہے، اگر جلدی پڑھ سکتے ہیں تو ایک پارہ پڑھ لیں، تو ہم نے یہی شیئر کرنا ہے۔ یہ ترتیب ہے قرآن کی۔ اور قرآن کی تلاوت کے آداب کون سے ہیں؟ سب سے پہلے آداب کے بوضو ہو کے پڑھنا ہے۔ دوسرا مستحب عمل یہ ہے کہ ہم قبلہ کی طرف رخ کر کے قرآن کی تلاوت کریں اور اچھی آواز میں قرآن کی تلاوت کریں، اور جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں مکمل دھیان توجہ ہماری تلاوت کی طرف ہو، اور اگر پڑھے لکھے ہیں تو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، تدبر کریں کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو قرآن جی کو تلاوت کے آداب ہیں۔ اگر ان تلاوت کے آداب کے ساتھ ہم تلاوت کریں گے اور اگر قرآن کی ہم تلاوت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ کبھی امید ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے بغاؤ میں قرآن ہمارا سفارش ہوگا، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا اپنا کسی کا کیا نقصان ہے، ہمارا اپنا نقصان ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی اور تمام لوگوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔